پھر پوچھ رہے ہیں بھائی، اگر کوئی عورت گھر بیٹھ کر عورتوں کے ایسے کپڑے سل کر انہیں سجا کر بیرون یا قیمتی اشیاء، ہیروں یا قیمتی اشیاء وغیرہ لگا کر فروخت کریں جو پورا سطر چھپائے ہو، جیسے آستین لمبی کرتا، اس طرح کا. اگر اس طرح کا ہے تو اسراف کی حد تک نہ پہنچے، تو اس میں ہیرے یا اصل یا پلاسٹک وغیرہ کے جو کچھ ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ وہ 90 آستین کی ہو، ڈھیلا ڈالا ہو. اگرچہ اس کو سجا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کو کوئی بے پردہ عورت، غیر مسلم عورت بھی پہن رہی ہے، تو ہم نے اس کو تیار کیا ہے مسلمان عورتوں کے لیے. اگر کوئی غیر مسلم عورت پہن رہی ہے تو ظاہر بات ہے ہاتھ نہیں کھلے گا، اس کا لمبا رہے گا، ڈھیلا ڈالا رہے گا، تب بھی کوئی مخالفت ہمارے ذمہ نہیں آتی ہے. وہ کپڑا ایک غیر مسلم عورت پہنے گی، یا ایسی مسلمان عورت جو پردہ نہیں کرتی ہے. پردہ چہرے کا اگر نہیں کر رہی ہے تو وہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے، تو اس پر گناہ اس شخص کو جس نے کپڑا تیار کیا، اس عورت کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ خوبصورت لباس پہن کر بے پردگی کرے گی، بے پردگی کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی. لیکن ہم اگر تیار کر رہے ہیں تلوار کو دشمن کو قتل کرنے کے لیے، ان سے جہاد کرنے کے لیے، اگر وہی تلوار اگر کافر حاصل کر لیتا ہے اور ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے. ہم نے جس مقصد کے لیے تیار کیا ہے وہ شرعی مقصد ہے، تو وہ گناہ عورت کے اوپر یا تیار کرنے والے پر نہیں ہوگا انشاءاللہ. رہ گئی بات اس میں دیکھنا ہے پردے سے کرتا لمبا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، آستین کامل ہو، سینہ کھلا نہ ہو، یہ سب شرط ہیں. تو اگر ایسے اس طرح کا ہے تو انشاءاللہ جائز ہوگا. اور اس حد تک اس میں سونے اور ہیرے نہ جڑ دیں کہ اسراف کی حد تک پہنچ جائے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا.